وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اور جس ماحول میں اور جس علاقے میں نبی بن کے آئے، ہر لحاظ سے وہ معاشرہ بدتر معاشرہ تھا۔ ہر گناہ ان میں موجود تھا، ہر برائی میں وہ ملوث تھے۔ عقائد ان کے برباد ہو گئے تھے، اعمال میں وہ انتہائی ناقص تھے، معاملات میں وہ بہت بدنام تھے، ہر بدی اور ہر برائی اس معاشرے میں موجود تھی۔ عقائد ان کے اتنے بدتر تھے کہ اگر میں 2 لفظوں میں اسے بیان کروں اور آپ اس کی تہ میں اتر جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنے برے عقیدے، بتوں کو پوجتے ہیں، پوجنے والوں کی تعداد کم ہے
اور جن کو پوجا جا رہا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ گھر کا الگ معبود ہے، دکان کا الگ معبود۔ برادریوں میں معبود تقسیم ہو گئے ہیں، برادریوں میں۔ یہاں کی برادریوں کا تو نام نہیں لوں گا، ناراض نہ ہو جائیں۔ اے اوانا دا بت تے اساں ٹوانے ہاں۔ ہمارا معبود الگ ہونا چاہیے۔ بعض کتابوں نے لکھا سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں خیال آیا کہ معبود تو گھر چھوڑ آئے، پوجا پاٹ کرنی پڑ گئی تو کس کی پوجا پاٹ کریں گے؟ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ واپس جایا جائے اور بت معبود اٹھا کے لائے۔ کچھ نے کہا کہ اس طرح وقت ضائع ہوگا، یہ جو ستو ہمارے پاس نہیں، اس ستو کو گوند کے معبود بنا لیتے۔ ستو کو گوندا، اس کا کوئی نین، نقشہ، کان، آنکھ، ناک بنائی، اس کے سامنے عاجزی کی، زاری کی، بابا ساڈا بھی خیال کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا تو معبود کو ہی گھول کے پی گئے۔ عقائد کے معاملے میں وہ لوگ اتنے بدتر تھے۔ اور اعمال، شراب ان کی گھٹی میں، سود کو حلال سمجھ کے کھاتے، زنا ان کے ہاں فیشن ہے۔ بدکارہ عورتوں نے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ جھنڈے گاڑے ہوئے تھے بطور علامت۔ قافلوں کو لوٹ لینا، راہ زنی کرنا، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت، یہ اس معاشرے میں عام ہے۔ حتیٰ کہ ان کے بعض قبیلے زندہ لڑکیوں کو زمین میں دفن کر دیتے۔ یہ سن کے بھی ہمارے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ زندہ بچی اپنی لخت جگر اسے گڑا کھود کے دفن کر دیتے۔ ہر برائی اس معاشرے میں موجود ہے، ہر بدی اس ماحول میں موجود ہے، گناہ کی ہر گندگی ان میں پائی جاتی ہے، شرک ان میں، کفر ان میں، زنا ان میں، شراب نوشی ان میں، سود خوری ان میں، ڈاکہ زنی ان میں، قتل و غارت ان میں، چوری چکاری ان میں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ تر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ جس دور کی میں نے بات کی اور جس زمانے کی میں نے بات کی، اس دور کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ دور جاہلی۔ نام ہونا چاہیے تھا دور شرک و کفر، نام ہونا چاہیے تھا دور زناکاری،
سود خوری، قتل و غارت، یہ نام ہوتا نا، نام پڑ گیا دور جاہلیت۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو کہنا اچھا تجزیہ کر گیا ہے۔ اس کا نام دور جاہلیت اس لیے پڑا تاکہ یہ بتایا جائے کہ تمام بدیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ جہالت۔ ہر برائی کی بنیاد جہالت، جہالت ہوگی تو شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو زنا عام ہوگا، جہالت ہوگی تو سود عام ہوگا، جہالت ہوگی تو ڈاکہ زنی، راہ زنی، چوری چکاری، دہشت گردی، قتل و غارت عام ہوگی۔ جہالت اس کی بنیاد ہے۔ کئی سالوں تک جہالت کی یہ چادر تنی رہی، معاشرہ اس کے اندر گھٹتا رہا، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ نے اس چادر کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو آمنہ کے لال کے سر پر نبوت کا تاج پہنا کے وحی کے پہلے لفظ اتارے، اقرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان۔ کیا کیجئے؟ پڑھیے۔ جہالت دور کرنی ہے، اور جہالت دور ہوگی کس سے؟ پڑھنے۔ جہالت کے اندھیرے دور کرنے ہیں، اور جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے تعلیم سے۔ وحی کے پہلے لفظ ہیں اقرا۔ جو دنیا کی تعلیم یافتہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، زیادہ وہی بیٹھے، وہ ذرا ناراض نہ ہو، میرے تجزیے کو محسوس نہ کریں، اس پر غور کریں۔ جہالت دور ہوگی پڑھنے پڑھانے سے، جہالت دور ہوگی تعلیم سے، لیکن اس تعلیم سے نہیں جس تعلیم کے ذریعے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، بلکہ جہالت ہوگی اس تعلیم سے دور جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو۔ نعرہ تکبیر۔ پھر جہالت، دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس تعلیم سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے۔ الف سے انار اور بے سے بکری، الف سے اللہ بھی ہو سکتا تھا، الف سے انار اور بے سے بکری، کاف سے کرسی اور توئے سے طاہر القادری۔ کس کی پہچان ہو رہی؟ بچہ ہمارا سکول میں گیا، یہ کرسی ہے، یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، پہچان ہو رہی۔ یہ انار ہے، یہ سیب ہے۔ جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے، بڑھیں گے، زیادہ ہوں گے۔ تم میں کوئی عدالت کا مظلوم بیٹھا ہوا ہے تو بولو، ایک مقتول کا باپ اور ایک مقتول کا بیٹا مقدمہ لڑتا ہے، وکیل کرتا ہے، 7 سال دھکے کھاتا ہے، جج صاحب رشوت لے کر قاتل کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جہالت ختم ہوئی یا بڑھ گئی؟ رشوت عام ہو گئی۔ آپ ڈویژنل کام کے لیے سرگودا پہنچے، صوبائی کام کے لیے آپ لاہور پہنچے، ایک غریب آدمی بس پہ دھکے کھاتا ہوا لاہور گیا، اور جس افسر کے ساتھ اس کا کام تھا، چپڑاسی نے کہا صاحب میٹنگ میں ہیں۔ یہ بیچارہ باہر نکلا، کوئی چنے والی ریڑھی دیکھی،
کچھ پیٹ پوجا کی. پیٹ پوجا کر کے جب اس دفتر میں آیا تو چپڑاسی نے کہا صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے. جہالت بڑھی کہ کم ہوئی؟ کسی کو احساس ہوا کہ یہ خوشاب سے آیا ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ دھکے کھا کے آیا ہے؟ رشوت عام ہوئی. یہ جو کلب آباد ہوتے ہیں، کلب شام کے ٹائم جو کلب آباد ہوتے ہیں، یہ آپ اور میں کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ سرکاری آفیسر کرتے ہیں. کلب آباد کیے انہوں نے، رشوت عام ہوئی، سود عام ہوا، ظلم عام ہوا، غریب کی شنوائی نہیں ہوئی. جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے جہالت کے ظلم کے اندھیرے کبھی ختم نہیں ہوں گے. جہالت کے اندھیرے تب ختم ہوں گے جب وہ تعلیم آئے گی جس سے رب کی پہچان ہوتی ہو. ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے. مجھے کوئی انکار نہیں ہے، کاریں بنا دی، بسیں بنا دی، ریل گاڑیاں بنا دی، جہاز بنا دی، بم بنا دیے، ٹینک بنا دیے، ایٹم بم بنا دیے، موبائل بنا دی. چھوٹا سا آلہ بغیر تار کے کہیں سے کہیں تک بات پہنچ رہی. ریڈیو تھا، پہلے ٹیلی ویژن تھا. رات کے وقت بھی کمکمے جلتے ہیں، دن کا سما ہوتا ہے. بخار چیک ہو رہا ہے، بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے، شوگر چیک ہو رہی ہے، کولیسٹرول چیک ہو رہا ہے، ہر چیز چیک ہو رہی. کیسی ترقی کی دنیا کی تعلیم نے، سائنس کی تعلیم نے کس قدر ترقی کی. سائنس کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان صرف محمد عربی کی تعلیم بنا سکتی. نعرہ تکبیر، بس تاجدار ختم نبوت. دنیا کی تعلیم بش بنائے گی، پھر مش بنائے گی. جو اپنی کتاب میں لکھے گا کہ میں نے مسلمانوں کی عورتوں کو اتنے ڈالر دے کے امریکہ کے ہاتھوں بھیج دیے. یہ دنیا کی تعلیم نے لوگ پیدا کیے. مسلمانوں کی عورتوں کو بیچ دیا، بچوں کو بیچ دیا. ایک ملک کے سفیر کو، جاہلیت کے زمانے میں بھی سفیر کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوا کرتی تھی. ایک ملک کے سفیر کو آنکھیں بند کر کے دوسرے ملک کے حوالے کر دی. حوالے کرنے والے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جس کو حوالے کیا تھا وہ آج بھی افغانستان کا حکمران بن کے واپس آ نعرہ گیا. تکبیر. دنیا کی تعلیم اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم بنائے گی. میں نام لیے بغیر کہوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. امریکے کا ایک فون، صرف ایک فون، اور دنیا کی تعلیم پڑھا ہوا بندہ اس کے سامنے ڈھیر ہو گیا، لمبا پہ گیا. ایک فون. مانتے ہو ہماری بات کہ نہیں مانتے ہو؟ تسی ساڈے ماں پیو ہو، اڈے بھی ساڈے لے لو. ہمارے ہمسائے ملک کے مسلمانوں پہ بمباری کرو، مارو انہیں، قتل کرو. یہ تیری تعلیم ہے. اس کے مقابلے میں جو مدرسے کی تعلیم تھی، جو دین کی تعلیم تھی، انہی میں کا ایک بندہ افغانستان کا امیر بنا اور اس کو پیغام بھیجا گیا
امریکہ کا صدر تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس کتے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تو فرق کر اچھے انسان کس تعلیم نے پیدا کی، دنیا کی تعلیم نے یا دین کی تعلیم؟ تم اچھے سامان بنا سکتے. بڑی مدت کی بات ہے، میں ایک دفعہ رائے ونڈ میں مولانا عمر پالن پوری کی میں نے تقریر سنی رحمت اللہ علیہ. وہ بہت خوبصورت تقریر کیا کرتے، عام لوگ تو ان کی تقریر کو سمجھ بھی نہیں پاتے، بڑی علمی گفتگو کرتے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا، مزہ ہی آ گیا، لطف ہی آ گیا. مولانا عمر کہتے ہیں روم اور ایران فارس یہ دو سپر طاقتیں تھیں میرے نبی کے زمانے میں. روم اور فارس اچھے سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور ادھر مکے مدینے میں آمنہ کا لال اچھے انسان بنانے میں لگا ہوا تھا کہ یہ لوگ اچھے انسان بنے، ان میں کفر نہ رہے، شرک نہ رہے، بے حیائی نہ رہے، زناکاری سے نفرت ہو جائے، سود سے نفرت ہو جائے، جھوٹ سے نفرت ہو جائے، ان کے دل میں تقوی آئے، خوف خدا آئے، خوف الہی آئے. میرا نبی اچھے انسان بنانے میں لگا ہوا ہے. روم اور فارس، اگر میرا حافظہ کام کرے تو شاید یہ انہی کے الفاظ ہیں. روم اور فارس اچھے سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور محمد عربی اچھے انسان بنانے میں لگا ہوا تھا. جب یہ اچھے انسان بن گئے نا، رب نے ان کا بنا سارا سامان ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا تھا. کیسر کا سامان بھی تمہارا، کسرا کا سامان بھی تمہارا، ایران کا سامان بھی تمہارا، روم کا سامان بھی. آج امریکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ نہیں گے. اللہ دی قسم ہے، جہازاں نال پینگاں پا کے طالبان پیگ دے پھرتے، چھوڑ نہیں گئے. وہ ڈالروں کی دتھیاں دیکھی آپ، اربوں کے حساب سے ڈالر چھوڑ کے بھاگ گئے. جو انہوں نے بنایا تھا رب نے کس کے حوالے کر دیا. میں تو حیران ہوں، روس دے زمانے دا ٹینک کڈ کے انہاں سڑکاں تے بجایا. یار 40 سال ہو گئے نے، اس نو زنگ بھی نہیں لگا. 40 سال کے بعد کوئی ٹینک سڑکوں پہ نکال لیا، سر پر دوڑنے لگے. دنیا کی تعلیم سے اندھیرے دور نہیں ہوں گے، قرآن کی تعلیم سے اندھیرے دور ہوں گے. دلیل صرف اقرا نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ تعلیم ہے، قرآن نسخہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے. یہ دلوں سے زنگ اتارتا ہے. میرے نبی نے اس جاہلیت زدہ قوم پر، جاہلیت کی ماری ہوئی قوم، ابتر اور بدتر اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی قوم، میرے نبی نے ان پر قرآن کا نسخہ استعمال کیا. میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے ہے، علماء میرے پیچھے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً سمجھ جائیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے. جب میرے نبی نے قرآن کا نسخہ استعمال کیا، دین کی تعلیم اس قوم کو دینا، تو وہی دور جاہلیت جس کا نام تھا دور جاہلیت، میرے نبی نے قرآن کا نسخہ استعمال کیا تو اسی دور کو کہا خیر القرون کرنی، سبحان اللہ. سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. کبھی وہ دور کیا کہلاتا تھا، اور آج وہ کیا ہو گیا،
خیر القرون ہو گیا، خیر القرون کرنی۔ کبھی وہ زانی تھے، لوگوں کی عزتوں کے لٹیرے تھے، خواتین کی عزتیں لوٹی جاتی تھی، زنا ان کی فطرت تھی، زنا ان کی فطرت تھی۔ میرے نبی نے قرآن کا نسخہ استعمال کیا تو انہی میں کے دو فرد ایک لڑکی کو چھوڑنے اس کے بھائی کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ لڑکی قیدی بن کے آ گئی تھی بھی عیسائی، غیر مسلم، اور یہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے آزادی دے دی، اس کو آزادی دے دی ہے۔ یہ جب گھر پہنچی، بھائی نے کہا تم یہاں کہاں؟ تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا، تم کیسے پہنچی؟ اس نے کہا محمد نے رحم کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کے دربار میں گئی، میرے سر پہ چادر نہیں تھی، انہوں نے اپنے کاندھے سے اتار کے چادر میرے سر پہ رکھی تھی۔ پھر مجھے کہا تھا بیٹا مانگو مجھ سے، کیا مانگتی ہو؟ میں نے کہا رہائی۔ اس نے کہا صرف رہائی نہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ بھیجوں گا، عزت سے تیرے گھر چھوڑ کے آئیں گے۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی، جس کی یہ بہن تھی، یہ لڑکی بھی حاتم تائی کی بیٹی ہے، مشہور سخی کی، وہ کہتا ہے تو نے ان کا دربار دیکھا ہے؟ اب میرے نبی کا نام تو بڑا نام تھا نا، دنیا عیسائیت میں بڑا نام تھا نا، تو نے ان کا دربار دیکھا ہے؟ ان کے پاس گئی تھی تو؟ اس نے کہا ہاں بھیا میں اس کے دربار میں گئی تھی۔ اس نے پہلا سوال کیا کیف وجدت محمدن واصحابہ، بتا تو نے محمد کے یاروں کو کیسا پایا ہے، کیسے لوگ ہیں؟ اور یہ کافرہ عورت جو اس وقت کافرہ تھی کہتی ہے بھائی تجھے زیادہ کیا بتاؤں، بس اتنی بات کا یقین کر کہ میری عزت اور میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد عربی کے گھر میں محفوظ۔ یہ جو چھوڑنے کے لیے گئے تھے، راستے میں راتیں بھی آئی ہوں گی، جنگل بھی آئے ہوں گے، یہ عورت ہے وہ مرد ہیں، انہوں نے نظر اٹھا کے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اور وہ جو برطانیہ کی ایک صحافی عورت افغانستان پکڑی گئی تھی اور اس کے ذہن میں تھا کہ یہ خون خار درندے ہیں طالبان، داڑھیوں والے، زلفوں والے، پگڑیوں والے، تو وہ کہتی ہے میں ڈری ہوئی تھی، لیکن جب پہلا طالب آیا میرے سامنے پانی اور کھانا رکھا اور مجھے کہا بہن کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتانا، میں تیرا بھائی ہوں۔ پھر طالبان کا اس نے سلوک دیکھا، واپس پلٹی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے رویے کو دیکھ کے میری عزت اور عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد عربی کے گھر میں محفوظ تھی۔ یہ انقلاب آیا تھا اس معاشرے میں قرآن کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے انقلاب آیا تھا۔ وہ لوگ جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے انہاں دا نام نہ لو، کوئی کہتا نا وہ عرب کے لوگ، وہ بدو، وہ لٹیرے، وہ قافلے لوٹنے والے، خون خار، دنیا ان کا نام نہیں لیا کرتی تھی۔ بندیالوی بڑا جملہ کہنے لگا ہے، دنیا ان کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، دنیا ان کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ میرے نبی نے قرآن کی تعلیم کے ذریعے جب ان کو بدل کے رکھ دیا تھا تو پھر انقلاب آیا، اور ان میں سے کسی بندے کا نام آج بھی ہماری زبان پہ آئے تو زبانیں پکار اٹھتی ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم۔ کبھی لوگ ان کا نام نہیں لیا کرتے تھے، آج ان کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ دعاؤں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔
بندہ جھوٹ بولے تو وہ جو بدبو منہ کی ہوتی ہے اسے سونگ کے فرشتے کتنے میل دور بھاگ جاتے اس جھوٹ کی وجہ سے جو ہم دن رات بولتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا فیشن بن گیا ہے جھوٹ۔ بعض جھوٹ تو ہم بلا وجہ بولتے ہیں، چلو بندہ کتے پھنسے ہوئے تو کوئی سمجھ آندی ہے یار، لیکن بلا وجہ خدا گواہ ہے، میں ٹیکسی پہ سفر کرتا ہوں تو میں جا رہا ہوں راولپنڈی، ڈرائیور کو فون آ گیا تو ڈرائیور اس کو کہتا ہے میں لاہور جا رہا ہوں، میں ہکا بکا، وہ فون بند کرتا ہے، میں کہتا ہوں یار تو کہتا میں پنڈی جا رہا ہوں، اس کا تو نہیں پتا استاد جی، میں کہ اللہ کرے سن پتہ بھی نہ لگے، یہ تو نہیں پتہ بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے بندہ تو منہ سے نکلنے والی بدبو فرشتے اس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی جو لوگ تھے جاہلیت کے زمانے میں جھوٹ بولتے تھے، فرشتے ان سے میلوں دور بھاگا کرتے تھے۔ میرے رب نے قرآن، میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا نا، تو پھر انہی میں سے ایک آدمی ہے جو احد کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے اور اس کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میرا آقا کہتا ہے رب کے فرشتوں نے اتر کے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ آج بھی اس معاشرے کو بدلنا ہے۔ وہ ساری خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، جہالت کی ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج بھی اگر اس معاشرے کو بدلنا ہے، نسخہ وہی استعمال کرنا پڑے گا جو میرے نبی نے کیا تھا۔ پولیس کی تعداد بڑھانے سے امن نہیں آئے گا، رینجر کی تعداد بڑھانے سے امن نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ امن تب آئے گا جو قرآن کی تعلیم آئے گی، قرآن کا علم آئے گا۔ وہ قرآن کا علم لوگوں کو بتائے گا کہ کسی کا خون کتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ قرآن بتائے گا کہ مومن کا مال اور مومن کی جان کتنی قیمتی ہے۔ بیت اللہ سے بھی بڑھ کر دین کی تعلیم اسے بتائے گی کہ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جس نے کسی ایک بندے کو مارا، چاہے وہ مرنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، یہاں مومن کی کوئی شرط نہیں ہے، جس نے بلا وجہ کسی کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ ہمارے بچے یہ پڑھیں گے، ہمارے بچے یہ پڑھیں گے قرآن، اس کا ترجمہ انہیں پتہ چلے گا کہ قتل کرنے کا جرم کیا ہے، سود کھانا جرم کتنا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پہ رب نے لعنت کی ہے، اور زنا کے بارے میں رب نے کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے بھی نہ جاؤ، نیڑے بھی، یہ نیڑے سمجھتے یعنی زنا کے لوازمات۔ زنا کے لوازمات کیا ہیں؟ کسی عورت کے ساتھ الگ بیٹھنا، کسی عورت کو دیکھنا، کسی عورت سے اس طرح کی بات کرنا، یہ لوازمات ہیں۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہو کان فاحشۃ، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ وساء سبیلا، سا کا معنی ہوتا ہے برا، سبیلا کا معنی کیا؟ رستہ۔ میں مانا کرتا ہوں اے بڑی بھیڑی راہ جے، زنا دے قریب نہ جاؤ، اے بڑا بھیڑا راستہ جے، اتنا بھیڑا، اس سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، اس رستے پہ نہ چلو، کہیں یہ راستہ مڑ کے تیرے گھر نہ وڑ پوے۔ سا سبیلا کا یہ معنی ہے، یہ رستہ کدائیں مڑ کے تیرے گھر نہ آ جائے۔
اگر ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں، آپ میں جو شہری بابو بیٹھے ہیں، سچی سچی بات کرنا، جس جس کے گھر میں نبی پاک کی سیرت پر کوئی کتاب موجود ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. سیرت کے عنوان پر کیوں نہیں رکھتے آپ؟ اب تو خدا کی قسم اتنا کام ہو چکا ہے، بچوں کے لیے کتابیں لکھ دی گئی ہیں، سیرت النبی پر کتابیں لکھ دی گئی ہیں. صرف کس کے لیے؟ آسان عام فہم بچوں کے لیے. وہ کتابیں کیوں نہیں رکھتے ہو جس میں صحابہ کی سیرتیں موجود ہیں؟ تمہاری بچیاں پڑھیں، تمہارے بچے پڑھیں، چھوٹی بہنیں پڑھیں، چھوٹے بھائی پڑھیں، ان کو کہو یہ پڑھو ہمارے نبی کیا تھے. یوں ہی کسی کو مار دینا، یوں ہی کسی کو قتل کر دینا. میرے نبی فرماتے تھے جس گاؤں پہ حملہ کرنا ہے اس سے ایک رات پہلے اس کے باہر پڑاؤ کرنا ہے. اگر اس گاؤں سے اذان کی آواز آتی ہو تو اس پر حملہ نہیں کرنا. اور آج نماز پڑھتے ہوئے بندے کو مار دیا جاتا ہے. ادھر نماز پڑھ رہا ہے اس کو مار دیا. پڑھائیے اپنے بچوں کو سیرت کی کتابیں، انہیں بتائیے، خدا کے لیے بتائیے تمہاری آئیڈیل شخصیت کوئی سائنسدان نہیں ہے، تمہاری آئیڈیل شخصیت نواز شریف نہیں ہے، عمران خان نہیں ہے، بلاول بھٹو نہیں ہے. تمہاری آئیڈیل شخصیت محمد عربی ہے، تمہاری آئیڈیل شخصیت صدیق اکبر ہے، تمہاری آئیڈیل شخصیت فاروق اعظم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آئیڈیل. ایک جملہ یار ذہن میں آیا، انہیں آئیڈیل شخصیت نہ بناؤ جڑے تو انجان دے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ خوشاب میں وہ فلاں بچہ رہتا ہے، پتہ ہے نواز شریف کو پتہ ہے، بلاول کو پتہ ہے، عمران خان صاحب کو پتہ ہے. انہیں آئیڈیل شخصیت نہ بناؤ جو تمہیں جانتے نہیں ہیں. آئیڈیل شخصیت اسے بناؤ جو تہجد میں اٹھ اٹھ کے تمہارے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا. آئیڈیل شخصیت اسے بناؤ جو معراج والی رات میں بھی تمہیں یاد رکھے ہوئے تھا. آئیڈیل شخصیت اسے بناؤ جو ہر سال قربانی کے موقع پر 2 دمبے ذبح کرتا تھا. پہلا دمبا ذبح کرتے ہوئے کہتا تھا مولا یہ میرے پاس ہوئے، اور دوسرا دمبا ذبح کرتے ہوئے کہتا مولا یہ میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں، جڑا تہاڈی طرفوں قربانیاں دے دے کے ٹر گیا. آئیڈیل شخصیت وہ ہوتا ہے. تم نے کس کو آئیڈیل شخصیت بنا لیا؟ ہمارے بچوں نے، ہماری بچیوں نے، ہمارے طالب علموں نے، ہمارے نوجوانوں نے. آئیڈیل شخصیت فاروق اعظم ہے جس نے کہا تھا فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو قیامت کے دن فاروق اعظم سے پوچھا جائے گا. آئیڈیل شخصیت ایسی ہوتی ہے. یہاں معصوم بچوں کے سامنے ان کے باپ کو بھی گولی مار دی جاتی ہے، ان کی ماں کو بھی گولی مار دی جاتی ہے. بچہ صرف اس لیے بچ جاتا ہے کہ ماں نے اسے جھولی میں لیا، ران اس کے اوپر رکھ لی، خود گولیاں کھا لی، بچوں کو بچا لیا. اور مارنے والے ان بچوں کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور اسمبلیوں میں آواز اٹھتی ہے ہم بدلہ لیں گے. سال کے بعد پتہ چلتا ہے باعزت بری ہو گئے. یہ آئیڈیل شخصیت ہے، یہ آئیڈیل شخصیت ہے. 7 سال کی معصوم بچی کے ساتھ زنا ہوتا ہے، 5 سال کے معصوم بچے سے بدکاری ہوتی ہے، اور یہ بدکاری کرنے والا قانون کا فائدہ اٹھا کے وکیلوں کی چرب زبانی سے رہا ہو جاتا ہے. یہ آئیڈیل شخصیت نہیں ہے. آئیڈیل شخصیت وہ ہے جس نے کہا تھا فرات کے کنارے. جو روایت میں سنانے لگا ہوں شاید اس سے پہلے کسی عالم نے نہ سنائی ہو، لیکن یہ مستند ہے.
اس کا حوالہ بھی پیش کر دوں گا. حضرت عمر نے کہا دجلہ کے اوپر جو دجلہ کی نہر پر جو پل ہے، کہاں مدینہ اور کہاں دجلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دجلہ کی نہر پر جو پل ہے، اس پل میں اگر کوئی گڑا پڑ جائے اور کسی بکری کا پاؤں اس گڑھے میں آ کے ٹوٹ جائے، کل قیامت کے دن عمر سے اس کا بھی حساب. بکری، بولو یہاں محلوں میں کتنے کھلے گٹروں کے اندر معصوم بچے گر کے مر جاتے ہیں، کتنے واقعات ہوئے. وقت کے حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر حضرت عمر سے پوچھا جائے گا تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ آئیڈیل شخصیت نہیں ہے، ان کو آئیڈیل شخصیت نہ بنائیے گا. آئیڈیل شخصیت بنانا ہے تو حیدر کرار کو بنائیے گا، عثمان ذو النورین کو بنائیے. آئیڈیل شخصیات وہ ہیں جو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں، جن کی پاکیزگی پر رب گواہیاں دیتا ہو، جن کی صداقتوں کا قرآن ذکر کرتا ہو، جن کی رشد و ہدایت کے قرآن تذکرے کرتا ہو. اپنے بچوں کو میں قطعاً دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں. دنیاوی تعلیم پڑھنے والے جو بچے یہاں بیٹھے، آپ نیت درست کر لیں، دنیاوی تعلیم پڑھنے پر بھی ثواب مل جائے گا. نیت یہ کر لیں میں انگلش اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کی زبان انگلش ہے، میں محمد عربی کا پیغام ان تک پہنچاؤں گا، پھر انگلش سیکھنا بھی دین بن جائے گا. نیت تو درست کیجیے. وہ کہتے ہیں نا، کسی بندے نے مکان بنایا، بزرگ دیکھنے کے لیے آئے تو بزرگ نے کہا اے روشن دان کیوں رکھے آئی؟ اس آخیا جی ہوا آون واسطے. تو وہ بزرگ کہنے لگے اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ آذان کی آواز آ جائے، ہوا نے تو آنا ہی آنا، نیت کی تو ساری بات ہے. تو آج آپ یہ عہد کریں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنی دینی تعلیم ضرور دلوائیں گے جس سے ان کو حق باطل، حلال حرام، جائز ناجائز کا کیا ہو، انہیں پتہ چلے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز. جنازے کی دعا یہ ہے، دعائے قنوت یہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ، غسل کا طریقہ یہ، وضو کا طریقہ یہ. پڑھائیے اپنے بچوں کو جنازے کا طریقہ، ورنہ کل جب تم نے مرنا ہے نا، چارپائی تمہارے سامنے پڑی ہونی ہے نا، یہی تمہارا بیٹا پہلی صف پہ کھڑا ہوگا، اس تواڈے واسطے 2 لفظ مغفرت دے کھڑا ہوگا. کتنے لوگوں کو جنازے، اللہ دی قسم ہے کوئی مولوی ہوئے نا، چودھری، ذمہ دار، دانے ہوئے اس گھر دے، چودھری ہو، نمبردار بھی ہو پنڈ کا، ہونا نہیں ہے، مشکل ہو بھی سکتا ہے. یہاں جو سرمایہ دار ذمہ دار بیٹھے ہیں، یار صرف اس لیے پڑھانا ہے کہ وہ امام بن جائے، علم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ امام بندہ بن جائے. علم تو یار نور ہے، علم پڑھائیے بے شک اپنا کام کرتا رہے، علم پڑھائیے دکان چلاتا رہے، ذمہ داری کرتا رہے، کہ علم تو پڑھائیے نا. جو ہمارے دیہاتوں میں امام ہیں، وہ ہمارے ایک مولوی صاحب لطیفہ سنایا کرتے تھے. بھائی کسی مسجد میں امام تھا تو بڑا غریب سا بیچارہ روٹیاں مانگ کے لاتا محلے سے، اور اس شہر میں چودھری تھے، چودھری کے ماتحت تھا سارا پنڈ. 2 چودھریوں کا نام نبیوں کے نام پہ تھا، ایک کا موسیٰ ایک کا عیسیٰ، تیسرے کا جٹ سا نام تھا ڈیڈا. جن لوگ نام رکھ دے طوطا بگھا. مولوی صاحب دی کمبختی یہ آئی، انہاں او سورت پڑھ چھڈی جس سے موسیٰ دا نام بھی آیا تے عیسیٰ دا بھی آیا، موسیٰ و عیسیٰ. ڈیڈا بھی شامل تھا، ڈیڈے آکھیا انہاں دا نام لے آئی.
تے میرا نہیں ہلیا، روٹی لین آنا نہیں، کر لینے تیرے نال گل۔ یہ روٹی لینے کے لے گیا، وہ گلے بس گیا، نہ پیواں کو لے، بڑا کہتا تھا موسیٰ و عیسیٰ، میری زبان میرا نام لیتے ہوئے زبان جلتی تھی تیری۔ اب مولوی صاحب سمجھ گیا یہ پاگل ہے، اس نے کہا جی عشاء دی نماز دے ٹائم آنا تو بھی لے چھڑا۔ ڈیڈا صاحب بھی جناب کپڑے شپڑے پہن کے ترا شرا لگا کے آ گیا، مولانا صاحب نے بھی سورہ شروع کی، مولانا بھی کہا موسیٰ و عیسیٰ و ڈیڈا، اللہ اکبر۔ ڈیڈے کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ نماز ہے، ڈیڈے نماز دے وچ آ کیا ہن منگ جتنی روٹیاں منگنیاں، انصاف دی گل تے کیتی ہی نہ، جے مولوی رہنے نے ایو جائے، تم بھی سستے ڈھونڈتے ہو نا، سستے مولوی۔ ہمارے حضروں میں مولانا عبدالسلام صاحب تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، وہ کہتے میرے پاس ایک بندہ، اس نے کہا جی سستا جیا مولوی دو، ساڑھے کول خرچہ کوئی نہیں، ایک ہماتڑ جیا پھردا سی، میں کیسے نو لے جاؤ، وہ لے گئے۔ اس نے صبح کی نماز پڑھائی، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ خیر من النوم۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک ہی، اس نے کہا یار میں جیلے پہلا سلام پھیریا نا، میں سمجھیا میں نماز پڑھا رہا ہوں، دوسرا سلام پھیریا تو میں سمجھیا میں صبح دی اذان دے 6000 بیچارے اس نے تے روٹی دے پہ جانے نے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک مولوی صاحب تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور سجدہ صاف کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کوئی یہ جی غلطی نہیں ہوئی، فرض میں تاخیر کو نہیں ہوئی، واجب چھوٹا کوئی نہیں، سجدہ صاف کیوں؟ وہ بڑی معصومیت نہ لکھدا میرا وضو ٹوٹ گیا سی، وہ سمجھا وضو بھی سجدہ صاحب نال قابو آندا۔ مولوی ہوئے نا چودھری، دانی ہوئے اس گھر دے، جنازہ ہو کسی بڑے بندے کا اور یہ سرمایہ دار مولوی مسلح پہ کھڑا ہو اور لوگ لوگا زندیاں نال دھوکہ کر دیو، میں مردے نال دھوکہ نہیں کرن دینا، پہلے میں جنازے دی دعا سننی ہے، پیچھے کھلون دینا۔ کتنے کھلون گے بولو؟ ہم یہی رونا چاہتے ہیں یار، اپنے بچوں کو کم از کم جنازے کی دعا تو سکھاؤ، کل تیرے لیے مغفرت کی دعا تو مانگ سکیں، انہیں جائز ناجائز کا پتہ ہو، حلال حرام کا پتہ ہو۔ یہ مدرسہ یہاں بنا ہوا ہے، میں دیکھ گیا ہوں اگلے دن یہاں آ کے، میں دن میں آیا تھا یہاں، بچوں کو میں نے خود دیکھا ہے پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ عالی شان مسجد ہے، بنے گی انشاءاللہ، اللہ کا گھر ہے، بننا ہی بننا ہے۔ آپ رقم لگا دیں، آپ کی خوش قسمتی، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ نے رقم لگائی۔ مجھے ایک مولانا کی بات بڑی پسند آئی کہ جب کوئی بندہ ہمیں چندہ دیتا ہے تو ہم رسید کاٹ کہتے ہیں جزاک اللہ۔ کیوں بھائی جزاک اللہ کس کا؟ او سن آکھے نہ جزاک اللہ، بھائی شکر ہے تو چنگے بندے لب گئے ہو، میری زکوٰۃ اچھی جگہ تے خرچ ہو جائے۔ آپ نے تو زکوٰۃ دینی ہے، انشاءاللہ آپ لگائیں رقم، آپ میں جو سرمایہ دار لوگ ہیں پیسے والے لگائیں، نہیں نہ آپ کی قسمت میں بن جانی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بن جانی۔ میں جب بھی موئی مسجد میں چندہ مانگتا ہوں نا، میں لوگوں نے آخنا دے چھڈو تہاڈی خوش قسمتی، نہیں تو ایک کام ہو جانا جی، ہو جانا جی۔ پھر انہیں میں 2-3 جمعوں کے بعد کہتا ہوں ہو گیا جی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے، جن احباب نے یہ جگہ فراہم کی، اللہ انہیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ کرے ان کا عمل ضائع نہ ہو۔ یہ بڑی قربانی ہے، یہ بڑا ہی سہارا ہے، اور اللہ کے ساتھ یہ بڑی محبت ہے۔ ورنہ میں بھی سوچ رہا تھا بھائی ٹاؤن تو ایڈا بڑا کوئی نہیں، کنال دی بڑی سی، میں بھی سوچ رہا تھا بھائی ایڈا تے بڑا ٹاؤن کو نہیں نا بھائی، یہاں کوئی 20,000 بندے آ جانے ہیں، لیکن انہیں فراخ جگہ دی، باہر سے بندے آ رہے ہیں، آگے کوئی ٹاؤن بن جائے، ادھر کوئی ٹاؤن بن جائے، اس کے بندے جامع مسجد سمجھ کے ادھر آئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ ساری عظمتیں عطا کرے
جو مسجد بنانے والوں کے لیے میرے نبی نے ذکر کی، میرے آقا نے ذکر کی۔ اللہ دنیا میں رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحاب اجمعین۔ ان احباب کے والدین کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی ہمشیرہ کے لیے اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرما دے۔ جتنے مومن مسلمان مرد و عورت فوت ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو، اس مسجد کو اللہ اپنی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچا، اللہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ وہ دن لائے جب ہم اس حال کے اندر یا مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر بیان کریں، اللہ وہ دن جلدی لائے، اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔